بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گوٹ فارم کے کنسٹرکشن پہ ہے۔ یعنی جب ہم ایک گوٹ فارم بناتے ہیں اس کے اوپر ہم لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، تو جب ہم بنا چکے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں فلان چیز کی کمی ہے، اس کی ڈائریکشن ادھر رکھنی چاہیے، اس میں دھوپ نہیں آ رہی، اس میں چھاؤں کا مسئلہ ہے۔ یعنی بہت سے ایسے عوامل ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہم لیکن وہ لا علمی میں وہ سارے کام کر دیتے ہیں، ہمارا خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں اس چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جو ہمارے جانور ہوتے ہیں ان کو نہ پراپر دھوپ مل رہی ہوتی ہے، نہ کوئی ہوا کا نظام ہوتا ہے فارم میں، نہ کوئی کسی کے رستے ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی جو جہاں سے ہم چارہ وغیرہ لے آتے ہیں، نہ ہماری حوضیں اندر ٹھیک ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سلسلے میں موجود ہے، جس میں ہم آپ کو 4 یا 5 نکات بتائیں گے فارم کی بناوٹ کے اوپر، کہ آپ نے کون کون سی جو خاص باتیں ہیں ان کا خیال رکھ کے اپنا فارم بنانا ہے۔ اس میں جی جو سب سے پہلا ہمارا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فارم کا جو رستہ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اب فرض کریں آپ کے پاس 20 یا 30 بکری ہیں، آپ نے اسی رستے کے ذریعے جانوروں کا چارہ بھی لے کے آنا ہے، جانوروں کا جو وڈا وغیرہ ہے وہ بھی لے کے آنا ہے۔ آپ نے اگر گاڑی وغیرہ اندر آنے کا انتظام بھی ہو، اگر فرض کریں گاڑی کا انتظام نہیں ہے آپ کے پاس، تو جو ہمارے پاس موٹر سائیکل ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم ریڑھی وغیرہ باندھ کے چارہ وغیرہ لے آتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے فارم کا جو رستہ ہے وہ کشادہ ہونا چاہیے، یعنی اتنا راستہ ہو کہ وہاں سے کوئی بھی جو گاڑی ہے وہ آسانی سے گزر جائے۔ اس میں جی جو دوسرا سب سے بڑا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فارم کی جو 4 دیواری ہے وہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی 3 فٹ بنا دیتا ہے، کوئی 3.5 فٹ بنا دیتا ہے۔ دیکھیں جی یہ 4 دیواری چھوٹی ہے۔ جو ایک بکری جانور ہے یہ چلاک جانور ہے، پھرتیلا جانور ہے، یہ جانور جو ہے چھلانگے لگانے وغیرہ میں مشہور ہے۔ تو جب یہ جانور جو ہے 3 فٹ کی دیوار ہوگی یا 3.5 فٹ کی دیوار ہوگی، یہ اسے پھلانگنے کی آسانی سے کوشش کر سکتا ہے۔ جب یہ پھلانگنے کی کوشش کرے گا، اس میں پکی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ جب چھلانگ لگائے تو اس کو چوٹ لگ جائے، اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ سکتی ہے، یا اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو کہ آپ کے جانور کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو جانور ہے آپ کا جو فارم ہے اس میں کی جو 4 دیواری ہے کم از کم 5 فٹ ہو، تب جا کے جو آپ کے جانور ہیں، جو آپ کی بکریاں وغیرہ ہیں، وہ اندر جو ہے وہ سیو رہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے وہ فارم کی اصل کنسٹرکشن پہ ہے۔ یعنی جو فارم جو ہے، جو ہمارے باڑے ہوتے ہیں، ہم نے ان کا رخ کیسے رکھنا ہے۔ دیکھیں جی جو پاکستان اور انڈیا کا جو موسم ہے وہ ملتا جلتا ہے آپس میں، اس میں جو ہواؤں کا رخ رہتا ہے ہمیشہ شمالاً جنوباً رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، جو فارم کی آپ نے ڈائریکشن رکھنی ہے وہ آپ نے ایسٹ ویسٹ رکھنی ہے، تاکہ گرمیوں میں آپ کا جو جانور ہے وہ ڈائریکٹ دھوپ جو ہے وہ فارم میں داخل نہ ہو سکے، اور سردیوں میں اسی طرح جو ہے دھوپ جو ہے وہ سیدھی آپ کے فارم کے اندر جائے اور آپ کے جو جانور ہیں ان کو حرارت میسر ہو۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا نقطہ ہے وہ جانور کو فریش ہوا مہیا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے باڑے کی یا تو جو دیواریں ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑیں، یا آپ جو ہے وہ کوئی اوپر دیوار کے اوپر جو چھت کے وغیرہ نیچے آپ وہاں پہ کوئی جالا چھوڑیں، یا آپ کوئی جو ہے انگاس وغیرہ لگائیں، تاکہ جو جانور ہے جب وہ پیشاب کرتا ہے یا مینگنے وغیرہ کرتا ہے تو اس سے ایک بڑی زہریلی قسم کی گیس پیدا ہوتی ہے جسے ہم امونیا گیس کہتے ہیں۔ یہ اتنی شدید قسم کی گیس ہوتی ہے، اس سے جانور بعض دفعہ بیہوش ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جب بھی آپ اپنا باڑا بنائیں تو اس میں آپ نے ضرور ہوا کی کراسنگ کا جو ہے آپ نے نظام رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو جانور ہے اسے باہر کی فریش ہوا بھی میسر ہو، اور جو باڑے میں موجود گیسز ہیں وہ بھی ان کا بھی اخراج آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا 5واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فارم میں جو بجلی کا انتظام کرنا ہے وہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جو سوئچ وغیرہ ہیں یا آپ کے جو بورڈ وغیرہ ہیں بجلی والے وہ نیچے ہوں، آپ کا جو جانور ہے بکری خاص طور پہ یہ کم از کم 3 سے 3.5 فٹ یا 4 فٹ تک چھلانگ لگانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ چھلانگ لگائے، آپ کے بجلی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، ہو سکتا ہے آپ کے جانور کو کرنٹ لگ جائے، یا ہو سکتا ہے آپ کی وہ بلب وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی توڑ پھوڑ کر دے۔ یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے فارم کے اندر آپ نے جو بجلی کا نظام رکھنا ہے وہ ایک تو جانوروں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو جانور ہے وہ کسی قسم کے بڑے نقصان سے بچ سکے۔ اس کے بعد جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جو فارم کا جو آپ نے دروازہ لگانا ہے اس میں آپ نے دروازہ آپ کا باہر کی طرف کھلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اندر کی طرف کھلے۔
جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ کے جو جانور ہیں وہ جہاں ان کو دھوپ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کے جانور آپ دروازہ کھولنے جائیں، آپ کے جانور جو ہے وہ ریسٹ کر رہے ہوں اور جو آپ کا دروازہ ہے اس کے قریب بیٹھے ہوں، مجبوراً جو ہے آپ کے جانوروں کو آپ کو اٹھانا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے آپ نے جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے اپنا جو دروازہ ہے اسے باہر کی طرف کھولنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ اس میں جی ہم اپنے اب آخری نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو پانی کے حوضے وغیرہ بنانی ہیں وہ زیادہ اونچی نہیں بنانی اور زیادہ جو ہے چھوٹی نہیں بنانی۔ یعنی بعض اوقات جو ہوتی ہے وہ کھڑائی میں زیادہ کر دیتے ہیں، جانور کو پانی پینے مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات زیادہ چھوٹی کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بکری کے بچے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات حوضے میں چلے جاتے ہیں، یعنی جیسے سردیاں ہیں ان کو ٹھنڈ وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے حوضی کا جو مناسب آپ نے جو ہے وہ سائز رکھنا ہے، تاکہ جو بڑے جانور ہیں وہ آسانی سے پانی پی سکیں اور جو چھوٹے جانور ہیں وہ حوض وغیرہ میں گرنے سے بچ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ فارم کی کنسٹرکشن پہ تھا۔ آج کے ہمارے ٹاپک میں 5 سے 6 ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائیں گے جس سے جو ہے آپ کا فارم پچھتانے کی بجائے، بعد میں پچھتانے کی بجائے پہلے ہی اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ جو ایک اچھا فارم اور ایک اچھا جو باڑا ہے آپ اس کو بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ امید ہے آج کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں تھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم اپنے نئے آنے والے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔